أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور اس میں پڑھیں گے آج حدیث نمبر 288 حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ لمن وہبت لہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا عمرہ کے بارے میں، عمرہ کے متعلق، کہ عمرہ اس کے لیے ہے جس کو وہ ہبہ کر دیا جائے۔ یہاں لفظ عمرہ اگر آپ غور کریں گے تو را کے بعد گول تا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے، یا آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وہ جو حج والا عمرہ ہوتا ہے یہ اس سے مختلف ہے۔ اس سے مراد عمر بھر کے لیے دیا جانے والا گھر، اس سے مراد تا حیات ہبہ، یعنی کہ وہ چیز جو آپ کسی کو تا حیات پوری زندگی کے لیے بطور ہبہ دیتے ہیں۔ العمرہ سے مراد وہ مکان ہوگا، وہ گھر ہوگا، وہ جانور ہوگا، وہ گاڑی ہوگی، وہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو آپ کسی کو دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پوری زندگی کے لیے آپ کے پاس رہے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا عمرہ کے بارے میں، یعنی اس چیز کے بارے میں جو آپ کسی کو تا حیات ہبہ دیتے ہیں، کہ لمن وہبت لہ، یہ اسی کے لیے رہے گی، یعنی کہ بعد میں بھی اسی کے لیے رہے گی جس کو بطور ہبہ دی گئی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2625 2625، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب ما قیل فی العمرہ والرقبہ، اور دونوں الفاظ سے ایک ہی معنی مراد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور وہاں پہ نمبر ہے 1625 وفی لفظ، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں وفی لفظ؟ امام عبد الغنی المقدسی جو عمدۃ الاحکام کے مؤلف ہیں، انہوں نے اس حدیث کا ایک حصہ بیان کیا، اور پھر کہتے ہیں اسی حدیث کے کچھ الفاظ میں کچھ یوں آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ کہ من اعمر عمرہ لہ ولعاقبہ فإنہا للذی اعطیہا لا ترجع للذی اعطاہا لأنہ اعطى عطاء وقعت فیہ الموارث۔ کہ من اعمر عمرہ، جس کو کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی، عمرہ سے مراد کیا؟ تا حیات ہبہ، کوئی چیز بطور ہبہ دی گئی، پوری زندگی کے لیے دی گئی۔ تو من اعمر عمرہ، جس کو کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی، لہو اس کو دی گئی، ولعاقبہ اور اس کی اولاد کو، دینے والے نے کہا یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، فإنہا، تو یقیناً یہ چیز، للذی اعطیہا، اسی کی ہوگی، اسی کی ملکیت ہوگی جس کو وہ دی گئی، لا ترجع للذی اعطاہا، یہ اس کے پاس واپس نہیں آئے گی جس نے دی ہے، دینے والے کے پاس واپس نہیں آئے گی۔ کیوں واپس نہیں آئے گی؟ لأنہ اعطى عطاء،
آپ کے ایڈیشن میں آتا ہے آتا آتان، تو میرے ایڈیشن میں بھی نہیں ہے، لیکن جب میں نے یہ لفظ چیک کیا مسلم شریف میں تو وہاں پہ ہے آتا آتان، تو نہ بھی ہو کام چل جائے گا، لأنه عطاء، کیونکہ یہ ایسا عطیہ ہے کہ وقعت فیہ الموارث، جس میں وراثت جاری ہو چکی ہے، یہ وارثوں کے پاس جا چکا ہے، تو اب یہ واپس نہیں آئے گا اس کے پاس جس نے یہ ہبہ کیا تھا، جس نے عطیہ دیا تھا۔ یہ چیز آپ مسلم شریف میں دیکھنا چاہیں جو بھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس کا نمبر بھی 1625 ہے۔ آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے، میں کئی دفعہ یہ چیز واضح کر چکا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک فرق ہے، میں نے کئی دفعہ واضح کیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث کئی بار آئے گی، اور امام بخاری رحمہ اللہ ہر بار اس سے کوئی نیا مسئلہ اخذ کریں گے، ہر بار اس میں کوئی نیا فائدہ ہوگا، یا سند کا یا متن کا۔ اور امام مسلم جو ہیں وہ ایک حدیث کو ایک بار لے کر آتے ہیں، لیکن ایک بار جب لے کر آتے ہیں تو اسے کئی سندوں سے لے کر آتے ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ پہلے وہ سند لے کر آئیں گے جس کے اوپر امام مسلم کو سب سے زیادہ اعتماد ہوگا، پہلے وہ متن لے کر آئیں گے جس پہ امام مسلم کو سب سے زیادہ اعتماد ہوگا، اس کے بعد بتائیں گے کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ حدیث آئی ہے، کبھی کہیں گے ایک اور سند کے ساتھ آئی ہے اور اس میں ایک اور لفظ آیا ہے، یا اس لفظ سے مختلف لفظ آیا ہے، تو اس نہ کوئی فائدہ امام مسلم دیتے رہیں گے، لیکن ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی مقام پہ۔ تو اب یہ حدیث پہلے ہم نے پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے عمرہ کے بارے میں فیصلہ دیا کہ اس کا حقدار وہی ہے جس کو وہ چیز ہبہ کر دی گئی۔ اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور مسلم شریف کا نمبر کیا بتایا تھا؟ 1625۔ اب جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ امام عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے، وہ الفاظ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو ان کا نمبر بھی مسلم شریف میں وہی ہوگا، کیا؟ 1625۔ مزید وقال جابر، اور جابر کہتے ہیں، جو آج حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کی راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ ہے۔ تو جابر کہتے ہیں انما العمرہ التي اجازها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول ہی لک ولعاقبک، کہ وہ عمرہ کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو کسی کو تا حیات ہبہ کی گئی ہو، بطور عطیہ دی گئی ہو۔ تو جناب جابر کہتے ہیں وہ عمرہ جس کو نافذ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کہنے والا کہے اس کو جس کو دے رہا ہے کہ ہی لک ولعاقبک، کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، یہ مکان میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کی اولاد کو دے رہا ہوں، یہ گاڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، یہ گھوڑا میں نے آپ کو دے دیا، یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ تو جابر کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ عمرہ جس کو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ اسی کا رہے گا جس کو دے دیا گیا، جس کے لیے ہبہ کر دیا گیا۔ فَأَمَّا إِذَا قَالَ، جہاں تک تعلق ہے اس عمرہ کا جس میں دینے والا یہ کہے کہ ہی لک ما عشت، یہ آپ کے لیے ہے جب تک آپ زندہ ہیں، یہ گھر آپ کا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، یہ گاڑی آپ کی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، یہ گھوڑا آپ کا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، تو یہ والا جو عمرہ ہے یہ واپس آ جائے گا اس عمرہ کے مالک کے پاس جس نے وہ چیز ہبہ کی تھی، جس نے وہ چیز عطیہ کی تھی۔ جناب جابر نے یہاں پہ فرق کیا ہے عمرہ کی دو اقسام میں، کہتے ہیں کہ وہ جس میں ہبہ کرنے والا، عطیہ دینے والا یہ کہے کہ یہ مکان، یہ گاڑی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، یہ واپس نہیں آئے گی۔
یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی جس کو دے دی گئی۔ پھر جناب جابر کہتے ہیں لیکن جب دینے والا یہ کہے کہ یہ آپ کی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی اولاد کی بھی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کی جب تک آپ زندہ ہیں، تو اس کے بارے میں جناب جابر کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَرْجِعُ، تو یہ واپس آئے گی اِلَىٰ صَاحِبِهَا، اپنے مالک کے پاس۔ گویا کہ یہ ہبہ نہ ہوا، یہ عطیہ نہ ہوا، کیا ہوا پھر؟ یہ گویا کہ یہ چیز آپ نے کسی کو عاریتاً دی ہے، استعمال کے لیے دی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں جناب جابر کے، یہ بھی مسلم شریف میں ہے، اس کا نمبر بھی 1625 ہے، 1625، لیکن وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر الگ سے نمبر بھی آ رہے ہوں گے، تو جو الگ سے نمبر ہوگا وہ ہوگا 2323۔ وفی لفظ لمسلم، مسلم، اور مسلم شریف کے کچھ الفاظ میں یوں بھی آیا ہے، کیا آیا ہے کہ امسکوا علیکم اموالکم، اپنے مال اپنے پاس رکھو۔ اب یہ بات آپ اس طرح سمجھ نہیں سکیں گے جب تک کہ میں وضاحت نہ کر دوں، کہ وہ وضاحت بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ انصاری لوگ مہاجرین کو عمر بھر کے لیے کچھ چیزیں ہبہ کرنے لگے، مکان مثال کے طور پہ گھر دینے لگے عمر بھر کے لیے۔ کب کے لیے؟ عمر بھر کے لیے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے امسکوا علیکم اموالکم، اپنے مال اپنے پاس رکھو۔ کیا مطلب؟ مہاجرین کو اس انداز سے نہ دو، اس انداز سے نہ دو۔ ولا تفسدوها، اپنے اموال کو خراب نہ کرو۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرًا، کیونکہ جو کوئی چیز بطور عمرہ کسی کو دے، کیا مطلب بطور عمرہ کسی کو دے؟ تحیات دے۔ فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ، تو یہ چیز اسی کی ملکیت ہوگی جس کو بطور عمرہ وہ دی گئی ہے، حیًّا، جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہے، وہ میتاً، مر گیا تب بھی اس کی ہے، وَلِعَقِبِهِ، اور اس کی اولاد کی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے خبردار کیا کن کو؟ انصاریوں کو، کہ اگر آپ واقعی کوئی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہاجرین کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کو بطور عمرہ دیں گے اور کہیں گے اعمرتک ہذہ الدار، کہ میں نے یہ گھر آپ کو تحیات دے دیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوت ہو جائے گا تو وہ چیز واپس آپ کو ملے گی، نہیں 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 نہیں، وہ مال آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ کے لحاظ سے وہ فاسد ہو گیا۔ اب دھیان سے ترجمہ میں دوبارہ کر رہا ہوں آخری الفاظ کا۔ آپ کہہ رہے ہیں امسکوا علیکم اموالکم، اپنے اموال اپنے پاس روک کر رکھو، اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ ولا تفسدوها، ان کو فاسد نہ کرو، ان کو خراب نہ کرو۔ فإنه من آمر عمرہ، کیونکہ بات یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جو کوئی کسی کو کوئی چیز بطور عمرہ دے، بطور عمرہ کا معنی کیا ہے پھر؟ تحیات، ہبہ کرنا۔ جو کوئی کسی کو کوئی چیز بطور عمرہ دے، فہی للذی اعمرھا، تو یہ اس کی ملکیت ہوگی جس کو یہ دی گئی ہے، حیًّا، وہ زندہ ہوگا تب بھی اس کی ملکیت، وہ میتاً، مردہ ہوگا تب بھی اس کی ملکیت، ولیعقبہ، اور اس کی اولاد کی۔ تو ان الفاظ کو بھی امام مسلم نے روایت کیا، اور نمبر وہی ہے 1625، 1625، لیکن الگ سے جو نمبر ہوگا وہ یہاں پہ کیا؟ 26 نمبر، پیچھے کیا تھا؟ 23 اور اب کیا ہے؟ 26۔ اب آتے ہیں ہم اس حدیث میں پہلے تو ایک اختلاف کی طرف کہ عمرہ کی 3 اقسام ہیں، عمرہ کی 3 اقسام ہیں۔ پھر بار بار کہہ دو، کوئی نئے احباب نہ آئے ہوں، عمرہ سے مراد حج والا عمرہ نہیں ہے، عمرہ سے مراد وہ عمرہ نہیں جو مکہ میں ہوتا ہے۔ جو مکہ میں عمرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عین، میم، رے یا را، اور آخر میں گول تے یا تا، عمرہ۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں ابھی کیا؟ عمرہ، عمر سے ہے، پوری زندگی کے لیے کسی کو دے دینا۔ تو یہ را کیا بات کیا ہے؟ لکھی ہوئی کیا ہے؟ یا ہے۔
تو اس عمرہ کی 3 اقسام ہیں، یعنی کہ وہ چیز جو آپ کسی کو تاحیات ہبہ کرتے ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کہ وہ چیز آپ کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں، آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لکا ولی عاقبی کا من بعدک، یہ چیز آپ کے لیے ہے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ نمبر 2 آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہی لکا عمرک او عمری، یہ چیز آپ کی ہوگی جب تک آپ زندہ ہیں یا جب تک میں زندہ ہوں۔ عمرہ کی کتنی اقسام پڑھ لی ہم نے؟ 2۔ یہ جو پہلی 2 اقسام ابھی ہم نے پڑھی ہیں، جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے ان 2 اقسام کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی جس کو دی گئی ہیں۔ حالانکہ پہلی قسم میں کیا کہا گیا تھا کہ یہ چیز آپ کی اور آپ کی اولاد کی، تو یہ اس کی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ فوت ہوگا اس کی اولاد کے لیے، وہ فوت ہوں گے ان کے وارثوں کے لیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، اور ساتھ کوئی اور الفاظ استعمال نہیں کرتے، اتنے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی اور قید نہیں لگاتے، کوئی اور شرط نہیں لگاتے، تو یہ بھی چیز اس کی ہو جائے گی۔ کس کی؟ جس کو آپ نے دی ہے، جس کو آپ نے دی ہے اس کی ہوگی، اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کی، ان کے مرنے کے بعد ان کے وارثوں کی۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں عمرہ کی تیسری قسم۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہم کتابوں میں داخل ہو گئے ہیں اور حقیقت کی دنیا سے باہر نکل گئے۔ نہیں، یہ کام ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں بعد میں، پھر فساد ہوتا ہے، جی میں نے تو دی تھی، نہیں آپ نے تو چند دنوں کے لیے دی تھی، نہیں جی پوری زندگی کے لیے دی تھی، چلو جی وہ تو اب فوت ہو گیا، ہمیں واپس کرو۔ تو یہ مسائل ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا، عطیہ کرنے والا عطیہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھے کہ میں فوت ہو گیا یا آپ فوت ہو گئے تو یہ چیز واپس مجھے اور میرے وارثوں کو ملے گی۔ واضح ہو گیا؟ تیسری قسم واضح ہے؟ نہیں واضح؟ اس میں کون سی بات ہے؟ میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ ان کے تیسری میں یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا ہبہ کر رہا ہے، عطیہ دینے والا عطیہ دے رہا ہے، اور جس کو دے رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو چیز میرے پاس واپس آ جائے گی، یا میں فوت ہو گیا تب بھی یہ چیز واپس آ جائے گی۔ میرے بیٹوں کا حق ہے، میں نے جب تک میرے اختیار تھا میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن جب میں فوت ہو گیا پھر وہ چیز میری اولاد کی ہے، میرے وارثوں کی ہے، پھر وہ چیز واپس آئے گی۔ اب واضح ہے؟ اچھا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ پہلی 2 اقسام کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ کس کی ہوں گی؟ جس کو دے دی گئی اسی کی، اور اس کے بعد اس کے وارثوں کی۔ لیکن اب یہاں پہ اس نے واضح طور پہ شرط لگا دی ہے۔ تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ تو علماء کرام کے یہاں پہ 2 اقوال ہیں، 2 موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اس نے شرط لگائی ہے اور اس کی شرط کا احترام کیا جائے، اس کی یہ شرط شریعت کی نگاہوں میں درست ہے، ٹھیک ہے، اس کو مانا جائے گا۔ یہ موقف ہے امام زہری کا، امام مالک کا، امام داؤد ظہری کا، اور اسی کے حق میں ایک روایت ملتی ہے امام احمد رحمہ اللہ کی۔ اور اس روایت کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ امام احمد کی یہ روایت اسی کو لینا چاہیے، یعنی کہ شرط لگانے والے کی شرط کا احترام کرنا چاہیے، اس کی شرط کو ماننا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے دلیل دی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان
جو شرط مان لیں اس شرط پہ پھر وہ قائم رہتے ہیں، اس شرط کو وہ پورا کرتے ہیں، اس شرط کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسرا موقف یہ کس کا ہے؟ یہ بھی امام احمد رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ وہ امام احمد کا موقف ہے جس کو بعد میں آنے والے حنبلی لوگوں نے اختیار کیا، اور اس کو امام احمد کا مذہب قرار دیا گیا، مشہور مذہب قرار دیا گیا۔ اور اس کے مطابق یہ ہے کہ اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ شرط ہے ہی غلط، اور یہ چیز اسی کی ہو گئی جس کو دی گئی ہے۔ اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا رکیے، میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتا ہوں۔ امام احمد پہلے قول کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، دوسرے قول کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ دوسرے قول کے ساتھ امام شافعی بھی کھڑے ہیں، یعنی کہ امام شافعی کے بھی اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ ایک ہے امام شافعی کا قدیم قول، پرانا قول، جو انہوں نے اپنی شروع کی زندگی میں کہا تھا، اس کے مطابق وہ پہلے قول کے ساتھ تھے کہ بھی اس شرط کا اعتبار کرنا چاہیے، اس شرط کا احترام کرنا چاہیے۔ اور جو ان کا نیا قول ہے، آخری قول ہے، وہ یہ ہے کہ شرط کا کوئی اعتبار نہیں، یہ شرط خلاف شریعت ہے، اور جو شرط خلاف شریعت اس کو مانا نہیں جائے گا، تو یہ چیز اسی کی ہو جائے گی کس کی دی گئی۔ میں آپ کی توجہ اس مسئلے میں چاہتا ہوں، اور کئی دفعہ میں اپنے درس میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بھی واسطہ پڑے گا باہر کی دنیا سے، تو آپ کو ایسے علماء ملیں گے جو کہیں گے کہ تقلید واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ آپ کسی ایک امام کو پکڑ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، یا امام مالک کو، یا امام شافعی کو، یا امام احمد کو، اور اس کی ہر بات کو قبول کیا کریں، ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مانا کریں۔ یہ کیا ہوا؟ کسی مسئلے میں آپ نے امام مالک کا قول لے لیا، کسی مسئلے میں امام شافعی کا لے لیا، کسی مسئلے میں امام احمد کا لے لیا۔ اور ویسے بھی عام آدمی وہ کیسے مسئلے اخذ کرے گا؟ کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے۔ میری بات دھیان سے سن رہے ہیں آپ؟ عام آدمی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے کوئی مسئلہ اخذ کر سکے، وہ حدیث سے مسئلہ اخذ کر سکے۔ تو سہولت عام آدمی کے لیے اسی میں ہے کہ وہ مقلد بن جائے، کس کا؟ کسی بھی امام کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یا امام مالک کا، یا امام شافعی کا، یا امام احمد کا۔ تو وہ کہتے ہیں تقلید کیا ہے؟ آسان ہے، اور تقلید کے بغیر زندگی گزارنا کیا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ تو آپ لوگوں کی بھی یہی رائے ہے؟ میری رائے تو اس کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقلد بننے کے لیے، کیا بننے کے لیے؟ مقلد بننے کے لیے بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ امام احمد کے کتنے قول ہو گئے؟ دو۔ اب مقلد کو میدان میں اترنا پڑے گا۔ پہلے تو وہ بیچارہ کتابیں کھولے گا، اس مسئلے میں امام احمد کے اقوال تلاش کرے گا کہ امام احمد نے اس مسئلے میں کیا کیا کہا ہوا ہے، کون سا ان کا قول پرانا ہے، کون سا نیا ہے، کس امام کو انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا، کس شاگرد کو کیا فتویٰ دیا تھا۔ یہ پہلے ان کے اقوال تلاش کرنے پڑیں گے۔ ایسے امام شافعی کا بھی، کہ ان کا پرانا قول کیا ہے اس مسئلے میں اور نیا قول کیا ہے۔ پھر ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا کوئی موٹی سی اینک لگا کے، ٹھیک ہے، اور کتابیں کھولنی پڑیں گی، اور امام شافعی کے دو اقوال میں سے ایک قول کو راجح قرار دینا ہے۔ امام احمد کی دو روایتوں، تین روایتوں، امام احمد کی ایک مسئلے میں تین تین روایتیں بھی ہوتی ہیں، چار چار بھی ہوتی ہیں۔ تو اب ان میں سے ایک روایت کو کیا قرار دینا ہے؟ راجح، مضبوط۔ تو یہ عام آدمی کر لے گا یہ کام؟ کیوں جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ ان اماموں کی زبان بھی عربی تھی، اور مقلد کی زبان جو ہمارے ملکوں میں رہتا ہے اس کی کیا ہوگی؟ اردو۔ وہ کیسے عربی؟ قرآن تو اس کو کہتے ہیں نہیں، مشکل ہے اس کے لیے، قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے، اور حدیث بھی اس کے لیے کیا تھی؟ مشکل تھی۔ اچھا، اماموں کے اقوال، امام نے اقوال پنجابی میں کہے ہیں کہ اردو میں کہے ہیں؟ تو پھر جس عربی سے بھاگے تھے کہ عام آدمی وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، حدیث نہیں سمجھ سکتا، اسی عربی کی یہاں پہ بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی
ایسے آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال آپ کو اردو میں مل جائیں گے، امام احمد کے اقوال آپ کو اردو میں مل جائیں گے، امام شافعی کو، تو قرآن اردو میں نہیں ملتا، احادیث اردو میں نہیں ملتی، بلکہ قرآن کے اردو میں ترجمے زیادہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، احادیث کے اردو میں ترجمے زیادہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، اور ان فقہا کے اقوال عربی میں تلاش کرنے بڑے مشکل ہیں، اردو میں تو اور زیادہ مشکل ہے۔ یقین جانیں ان کے اقوال عربی میں بھی تلاش کرنے اتنے آسان نہیں ہیں، اور ان کے اقوال میں سے راجح قول تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے جی آپ بات کو ایسے ہی مشکل بنا رہے ہیں، امام احمد کی روایات کے اوپر کام ہو چکا ہے، بعد میں آنے والے علماء کرام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کی روایات میں سے کون سی روایت لینی ہے، تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ پھر آپ امام احمد کے مقلد تو نہ ہوئے، آپ کس کے مقلد ہوئے؟ پھر بعد میں آنے والے علماء کرام کے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی یہ روایت لینی ہے، یہ روایت نہیں لینی۔ ایسے ہی فقہ حنفی کی طرف آپ آ جائیں تو تھوڑے نہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں حنفی علماء کرام نے بعد میں فیصلہ کیا کہ ان مسائل میں ہم نے بڑے امام کا فتویٰ نہیں لینا۔ بڑے امام کون؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں لینا، بلکہ ہم نے چھوٹے اماموں کا لینا ہے، ان کے شاگردوں کا لینا ہے، کبھی امام محمد کا اور کبھی امام ابو یوسف کا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ بہت سے مسائل میں تو آپ نے بڑے امام صاحب کو چھوڑ دیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ حدیث آ گئی ہے تو یہاں پہ امام صاحب کا فتویٰ چھوڑ دو، حدیث لے لو، تو آپ گرم ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر، ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ چھوڑنے کی اور اس کو ریجیکٹ کرنے کی۔ تو آپ نے یہ کام کیوں کیا جی؟ آپ نے تھوڑے نہیں بہت سے مسائل میں بڑے امام صاحب کو چھوڑ کے فتویٰ کن کا لے لیا؟ امام محمد کا یا امام ابو یوسف کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں یہ توجہ دلاتا رہتا ہوں کیونکہ ہمارے وہ دوست، وہ احباب، وہ علماء کرام جو تقلید کے قائل ہیں، وہ بڑے میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، عام آدمی متاثر ہو جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا اچھا عام آدمی کیسے یعنی کہ مسائل اخذ کرے گا قرآن و حدیث سے، اس کے لیے جو تقلید کیا ہے بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث سے رجوع کرے، اور اگر اس کو کوئی بات قرآن و حدیث سے سمجھ نہیں آتی، نہیں ملتی، تو علماء کرام سے پوچھے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے پوچھنے کے لیے رابطہ کس سے کرے گا؟ علماء سے، خود تو بیچارہ نہیں پڑھ سکتا نا۔ امام مالک کی رائے معلوم کرنے کے لیے رابطہ کس سے کرے گا؟ علماء سے۔ امام احمد کی رائے معلوم کرنے کے لیے رابطہ کس سے کرے گا؟ تو یہ عالم دین کے پاس جا کر اگر یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ اس مسئلے میں نبی علیہ السلام کا فتویٰ کیا ہے، آپ کی حدیث کیا ہے، آپ کا فرمان کیا ہے؟ جبکہ کلمہ بھی کس کا پڑھا ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول کا۔ قبر میں یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ نے تقلید کی تھی یا نہیں کی تھی، امام شافعی کی تقلید کیوں نہیں کی تھی، امام احمد کی تقلید کیوں نہیں کی تھی؟ وہاں پہ تو سوال ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مقلد بننا بہت مشکل ہے۔ کیا ہے؟ میں تو یہ بھی لفظ کہا کرتا ہوں، چلیں آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ یا میں تقلید کرنے لگیں گے تو یہ فیصلہ کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے کہ مقلد کس کا بننا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے مقلد اسی کا بننا ہے جس کی فقہ، جس کا مسلک چار مسالک میں سے سب سے عمدہ ہو۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ مقلد بننے والا جو ہے وہ چاروں مسالک کا پہلے تو ماہر بنے گا۔ چاروں کا کیا بنے گا؟ ماہر بنے گا۔ اس کا مطلب یہ چاروں اماموں سے علم میں آگے ہی ہوگا، جس نے چاروں کا کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے نا۔ پھر وہ فیصلہ کرے گا آخر میں یار مجھے یہ مسئلہ پسند آیا ہے، مجھے یہ والی فقہ پسند آئی ہے، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہوگا کوئی۔ یہ اس لیے مقلد بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، عالم دین سے مسئلہ پوچھے قرآن نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر عالم دین نے ڈنڈی ماری، غلط فتویٰ دیا، تو ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ عالم دین کے اوپر آئے گی، کیونکہ آپ نے غلطی نہیں کی۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا مجھے امام شافعی کا قول بتانا، آپ نے اسی کا نام لیا تھا جس کا کلمہ پڑھا تھا، کہ جس کو رسول مانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی غلطی نہیں ہوگی۔ اچھا اب دیکھیں عمرہ کی جو تیسری قسم ہے، اس میں کتنے قول ہو گئے؟ 2 قول۔ پہلے قول کے ساتھ
امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہیں، اور امام احمد بھی ایک روایت کے مطابق، اور امام شافعی بھی اپنے قدیم قول کے مطابق، اور دوسرا جو قول ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں امام شافعی جدید قول کے مطابق۔ امام احمد کا جو مشہور مذہب ہے وہ بھی یہی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز عمل سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا کہ یہ شرط غلط ہے۔ یہ شرط کیا ہے؟ بولیے، شرط کیا ہے؟ غلط ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو کینسل کیا جائے۔ اور جب آپ نے ہبہ کیا تو ہبہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہبہ 5 سال کے لیے نہیں ہوتا، تحفہ 1 سال کے لیے، تحفہ کتنے سالوں کے لیے ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ شرط کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ دو دوست جو ہیں کوئی میچ کھیلیں، اور میچ کھیلنے سے پہلے شرط لگا لیں آپس میں کہ جو ہارے گا وہ جناب والا کھانا کھلائے گا، تو یہ شرط ٹھیک ہے؟ ہارنے والا اگر بعد میں کہے کہ میں نہیں مانتا اس کو کیونکہ شرط ہماری تھی غلط، اور آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں تو عالم دین کیا فیصلہ کریں گے کہ چونکہ شرط لگائی تھی تو اب قبول کرو، اب کھانا کھلاؤ، یا وہ کہیں گے کہ نہیں جی شرط چاہے تم نے لگا لی تھی لیکن غلط شرط تھی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ کھانا کھلانا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، کھانا کھانا بلکہ اس سے خلاف شریعت ہے۔ تو غلط شرائط جب لگائی جائیں گی تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس بارے میں ایک حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی سیدہ بریرہ کے موضوع پہ، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا۔ وہاں پہ بھی شرط لگائی تھی کنہوں نے؟ جو سیدہ بریرہ کو بیچ رہے تھے، خرید رہی تھی کون؟ سیدہ عائشہ، لیکن بیچنے والے کہہ رہے تھے کہ اس کی ولا ہمارے پاس ہوگی، بریرہ جب کل کو فوت ہوگی، اس کا کوئی اپنا وارث نہ ہوا، کوئی بیٹا نہ ہوا، کوئی شوہر نہ ہوا، تو ہم وارث بنیں گے کیونکہ ہم اس کے پہلے مالک تھے، ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا موقف یہ تھا کہ تم سے میں خرید رہی ہوں، آزاد میں کر رہی ہوں، آزاد میں کر رہی ہوں، تو جو آزاد کرتا ہے ولا اسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ تم بریرہ کو خرید لو، ان کی شرط فضول ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے خطبہ بھی دیا تھا، اور خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو غلط شرائط لگاتے ہیں، ایسی شرائط جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ پھر آپ نے کہا تھا جو ایسی شرائط 100 بار بھی لگائے، 100 شرطیں بھی لگا لے جو خلاف شریعت ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ موقف ہے ان علماء کرام کا۔ بہرحال اس میں ترجیح کچھ مشکل ہے، میں واضح طور پہ شاید کسی موقف کو راجح قرار نہ دے سکوں، لیکن میں نے اچھی طرح دونوں قول آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جو پہلا قول تھا وہ یہ ہے کہ شرط کا اعتبار ہوگا، اس میں دلیل کیا تھی کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرائط پہ قائم رہتے ہیں۔ اور دوسرے موقف کے حق میں دلیل یہ ہے کہ اگر شرط غلط ہے تو اس کو پھر نہیں مانا جائے گا، اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور جس حدیث میں آیا کہ مسلمان اپنی شرائط پہ قائم رہتے ہیں، اس سے مراد وہ شرائط ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا زیادہ رجحان جو ہے یہ دوسرے موقف کی طرف ہی ہو رہا ہے، لیکن میں واضح طور پہ راجح قرار نہیں دے رہا، لیکن زیادہ میلان میرا اسی طرف ہے کہ یہ شرط جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ کسی کو کوئی چیز بطور ہبہ دینا، بطور عطیہ دینا، اور یہ کہنا کہ یہ تا حیات آپ کے لیے ہے، تو یہ انداز درست ہے۔ یہ انداز کیا ہے؟ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، اور اسلام نے اس کو ان کے سنوارا ہے، اور اس میں سے جو غلط چیزیں تھیں ان کو خارج کر دیا، ان کو نکال دیا ہے۔ نمبر 2، ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب آپ کسی کو تاحیات تحفہ دیں گے، ہبہ کریں گے، کوئی چیز گفٹ کے طور پہ دیں گے، تو یہ اس کی ہوگی اور اس کے بعد اس کے وارثوں کی ہوگی۔ چاہے آپ یہ الفاظ کہیں کہ یہ آپ کی ہے اور آپ کے اولاد کی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کی ہے تاحیات اور اس پہ آپ خاموشی اختیار کریں، دونوں صورتوں میں یہ اس کی ہوگی اور اس کے بعد اس کے وارثوں کی ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ واضح طور پہ شرط لگاتے ہیں
کہ یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن جب میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں تو یہ چیز واپس آپ سے میرے گھر میں آ جائے گی. تو اس میں اختلاف ہے، اور اس میں دو قول ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ شرائط جو فاسد ہوں، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، معاہدہ ہو جانے کے باوجود ان شرائط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 289 کی طرف، حدیث نمبر 299 کی طرف، اور یہاں پہ موضوع ہے اللقطہ. موضوع کیا ہے؟ اللقطہ. لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ گری ہوئی چیز، گری پڑی چیز جو ہمیں مل جاتی ہے. شریعت نے اس کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں؟ آپ پچھلی حدیث سے اور جو ابھی پڑھنے لگے ہیں، ان احادیث سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. دین میں ہمیں جتنے امور کی ضرورت ہے ان تمام کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. انسانوں کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی انسان اٹھے اور اس قسم کے قوانین بنا لے. انسان ایک قانون آج بناتا ہے، اگلے دن اس کو توڑتا ہے اپنے گھر میں. آج کہتا ہے جی آج سے میرے گھر میں یہ قانون ہوگا، اگلے دن کہتا ہے نہیں یہ نہیں. اور پارلیمنٹ والوں کو دیکھ رہے، صبح و شام وہ قوانین بناتے ہیں، پھر ترمیم لے کر آتے ہیں، پھر نئی شکل لے کر آتے ہیں، نیا آرٹیکل لے کر آتے ہیں. تو یہ تماشا لگا رہتا ہے. یہ ہے انسانی قوانین. اور جو اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کا نظام ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے. تو یہاں پہ لقطہ، گری ہوئی چیزوں کے بارے میں یہ حدیث ہے. یاد رہے کہ وہ چیز جو گری پڑی آپ کو ملتی ہے، اس کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں. نمبر 1 وہ چیز جس کی کوئی خاص اہمیت اور قیمت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کی تلاش میں اس کا مالک یہاں پہ نہیں آئے گا. جس کی چیز گری ہے وہ اس چیز کی خاطر یہاں پہ نہیں آئے گا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ روٹی کا کوئی ٹکڑا، مثال کے طور پہ ایک عدد کیلا گرا ہوا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی تلاش کے لیے اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. تو یہ چیز اٹھائی جا سکتی ہے اور استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں. اگر پھر بھی آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ چیز جس کو اٹھانا جائز ہی نہیں ہے، جس کو اٹھانا ہی جائز نہیں ہے. استعمال کرنا بات کی بات ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں، آپ اس کو پکڑیں. یہ وہ اشیاء ہیں جو اپنا دفاع خود کر سکتی ہیں، جو اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اونٹ، بیل، گائے، تو ان چیزوں کو پکڑنا جائز نہیں ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو، گاؤں دیہات میں چلے جائیں، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، تو لوگوں کے اونٹ، لوگوں کی ان کے گائیں، لوگوں کے بیل، وہ چل رہے ہوتے ہیں، مالک موجود نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک پکڑیں اور اپنے گھر لے جائیں اور کہیں کہ مجھے گری پڑی چیز ملی ہے. تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں جو ان 2 چیزوں سے ہٹ کر ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جن کو پکڑ لینا چاہیے اور ان کی اہمیت ہے آپ کے خیال میں اس کے نزدیک جس کی وہ چیز ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس کی چیز ہوگی وہ بیچارہ تلاش کر رہا ہوگا، وہ پریشان ہوگا. تو یہ جو چیز ہے اس کا کیا حکم ہے شریعت میں، اسی کے بارے میں، یہ تیسری چیز کے بارے میں ہم حدیث پڑھنے لگے. عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال، راوی حدیث کے کون؟ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لقطۃ الذهب ابی الورقی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کو سونے یا چاندی کی کوئی گری پڑی چیز ملے
تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ الذهب سونے کو کہتے ہیں، گولڈ کو، البارق چاندی کو کہتے ہیں، سلور کو، اور لقطہ گری پڑی چیز۔ فقال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعرف وقاءها وعفاصها۔ وقاء کہتے ہیں بندھن کو، جس سے کسی چیز کو باندھا جائے، تسمہ کہہ لیں آپ، یا کوئی بھی آپ رسی کہہ لیں جس سے کسی چیز کو باندھا جائے، اور افاس کہتے ہیں تھیلی کو، جس تھیلی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اور پھر اوپر سے باندھا گیا ہوتا ہے۔ پہلے تھیلی ہوگی، تھیلی کے اندر کوئی چیز پڑی ہوگی، اوپر سے اس کو باندھا گیا ہوگا، جس سے باندھا گیا اس کو وقاء کہتے ہیں، وہ تھیلی وغیرہ جو ہے اس کو افاس کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اعرف وقاءها وعفاصها، کہ گری پڑی چیز کے بندھن کو پہچان لو اور اس کی تھیلی کو بھی پہچان لو اچھی طرح۔ ثم عرفها سنہ، پھر اس کا اعلان کرو 1 سال تک، اس کی پہچان کراؤ، اس کا اعلان کرو 1 سال تک۔ کہاں اعلان کرنا ہے؟ یعنی کہ جہاں آپ کو امید ہے کہ یہاں پہ آ سکتا ہے وہ آدمی جو اس کا مالک ہوگا۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی مختلف مساجد کے باہر نماز جمعہ کے بعد، مثال کے طور پہ نماز عید کے بعد، اور جن نمازوں میں رش ہوتا ہے، ایسے ہی مارکیٹ میں، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ پبلک بہت آتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں پارک ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی کتابوں کا میلہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ کسی اور چیز کا میلہ لگا ہوا ہے وہاں پہ، اور جدید زمانے میں تو آج واٹس ایپ گروپ وغیرہ یہ سب کچھ آئے گا اس میں۔ چلیں، فَإِن لَمْ تُعْرَفْ، اگر اس کو پہچانا نہ جائے، یعنی کہ کوئی نہ آئے جو یہ دعویٰ کرے کہ چیز میری ملکیت ہے۔ فَإِن لَمْ تُعْرَفْ، اگر اس کو پہچانا نہ جائے، فَاسْتَنْفِقْهَا، تو اس کو استعمال کر لو، خرچ کر لو۔ کتنے عرصے کے بعد؟ 1 سال کے بعد۔ وَلْتَكُنْ وَدِيَّةً عِنْدَكَ، اور چاہیے کہ وہ چیز تمہارے پاس امانت رہے، یعنی کہ وہ چیز آپ استعمال کریں گے سال کے بعد، پھر بھی وہ امانت ہے۔ اس کا کیا مطلب پھر بھی امانت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 30 سال کے بعد اس کا مالک آتا ہے، وہ اس کی نشانیاں بتاتا ہے، چیز آپ استعمال کر چکے ہیں، آپ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ فَإِن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ، اگر اسے تلاش کرنے والا زمانے میں کسی بھی دن آ جائے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، تو وہ چیز آپ اس کو دے دیں۔ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبِلِ، اور آپ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا گمشدہ اونٹ کے بارے میں، کہ اگر مجھے گمشدہ اونٹ مل جائے، فقال، تو آپ نے کہا ما لک ولہا، تمہارا اس سے کیا تعلق، تمہارا اس سے کیا واسطہ، تمہیں اس سے کیا لگے؟ دعھا، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو۔ فإن معها حذاءها وسقاءها، کیونکہ اس کے پاس اس کا جوتا بھی ہے اور اس کا مشکیزہ بھی ہے۔ جوتے پہنے ہوتے ہیں جی اونٹ نے؟ کیوں جی؟ کیا مراد ہے جوتوں سے؟ اس کے پاؤں، مضبوط پاؤں ہیں اس کے، ایسے پاؤں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ہزاروں کلومیٹر سفر کر سکتا ہے، اس کو چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے پاس ہداہ، اس کا جوتا ہے، وسقا، اس کا مشکیزہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا پٹرول ختم نہیں ہوگا، اس کی ٹینکی 8 دن 10 دن تک چلتی ہے، پانی محفوظ ہے، سیو ہے، مرے گا نہیں، پینے کے لیے پانی اس کو ملتا رہے گا۔ ترید الماء، وہ پانی کی جگہ پہنچ جائے گا، وتاکل الشجر، اور درختوں سے کھا پی لے گا، حتی یجدہا ربہا،
حتیٰ کہ اس کو پالے اس کا مالک. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، اور سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا بکرے کے بارے میں، بکری کے بارے میں. الشاتی یہ لفظ بکرے کو بھی بولا جائے گا، بکری کو بھی. فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا خذھا، اسے پکڑ لو، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو پکڑ لو. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، کیوں اس کو کیوں پکڑنا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑنا؟ فرمایا یہ صرف تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی یا بھیڑیے کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو نہیں پکڑیں گے یا تو بھیڑیا کھا جائے گا، اور یا کوئی اور آپ کی طرح آئے گا اور وہ پکڑ لے گا. یہ اور جو پکڑے گا پتہ نہیں یہ امانت دار ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ اعلان آپ کی طرح کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے اپنے بارے میں کہ میں امانت دار ہوں اور میں 1 سال اعلان کر سکتا ہوں، تو پھر آپ پکڑ لیں. یہ اس بکری کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہو چکی ہے، گم ہو چکی ہے. اگر گاؤں میں دائیں بائیں کوئی بکریاں چل رہی ہیں، چاہے مالک موجود نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ نارمل حالت ہے، اس کو آپ نہیں پکڑیں گے. یہ اس بکری کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گم ہو چکی ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا، امام بخاری ایک حدیث کو کتنی بار لے کر آتے ہیں؟ کئی بار. تو اب ذرا دیکھیے، اور میں ہمیشہ جب ایسی حدیث آتی ہے تو بار بار بتاتا ہوں کہ وہ حدیث کہاں کہاں پہ آئی ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں امام بخاری نے اس حدیث سے کیا کیا مسائل اخذ کیے ہیں. کیونکہ عمدۃ الاحکام جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ احکام و مسائل کی کتاب ہے، تو اس چیز کا ہمارے موضوع سے گہرا تعلق ہے. تو امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں پہلی بار، اور نمبر ہے 91. باب اس کے اوپر قائم کیا امام بخاری نے، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، کہ جب انسان کوئی ایسا کام دیکھے جو اسے خلاف شریعت لگے، جو اسے غلط لگے، تو انسان واعظ کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، ٹیچنگ کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے غصے میں آ جائے، ناراض ہو، تو یہ اس کی گنجائش موجود ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. اس حدیث سے مسئلہ کیسے اخذ ہوا؟ ابھی ہم نے حدیث پڑھی، اس میں غصے والی بات کوئی آئی تو نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے اس کا کچھ حصہ یہاں پہ نہیں آیا، اور دیگر مقامات پہ آیا. وہاں پہ یہ آیا کہ جب آپ سے اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ اگر گمشدہ اونٹ ملے تو میں کیا کروں، تو آپ اس پہ شدید ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ. آپ نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے، یعنی کہ اونٹ میں دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ اس کا مالک آئے گا، اس کو پکڑ لے گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کو سمجھ نہیں سکے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مولوی صاحب کے پاس آ کے کوئی آدمی پوچھے کہ حضرت مجھے یہ بتائیں، کسی آدمی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہو، آدمی اندر ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، تو کیا میں اس کو چابی استعمال کر کے لے جاؤں اور اس کی حفاظت کروں؟ تو یہ سوال ان کے غلط سوال ہے. تو آپ اس کے اوپر ناراض ہو گئے. تو امام بخاری نے اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس پہ ناراض ہونا بنتا ہے، جس پہ ناراض ہونا بنتا ہے، تو اس کے اوپر عالم دین ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن ہر بات پہ ناراضگی نہیں بنتی. ایک آدمی نے مسجد نبی میں پیشاب کیا تھا تو آپ اس کے اوپر ناراض ہوئے تھے؟ نہیں، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے. آپ اس کا حلیہ دیکھ چکے تھے کہ وہ صحرا سے آیا ہے، شہر میں رہنے والا نہیں ہے، بلکہ دیہات میں بھی رہنے والا نہیں ہے. تو آپ نے وہاں پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے 2372، 2372. اور اس بار امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے کہ باب شرب الناس والدواب من الانہار، کہ جو عام نہریں ہیں ان کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، تو ان سے عام آدمی پانی پی سکتے ہیں، جانور پانی پی سکتے ہیں، کوئی اپنے جانور کو پانی پلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ یہ اس حدیث سے مسئلہ کیسے اخذ ہوا؟ آپ نے کیا کہا؟ اونٹ کا کیا ہے، جہاں پانی ملے گا وہاں سے پانی پی لے گا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 2427 2428 اور 27 یعنی کہ 2427، اور باب ہے باب ضالۃ الابل، کہ اگر کسی کو گمشدہ اونٹ ملے تو کیا کرے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، مزید پڑھیں گے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 2428 2428، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی لے آئے، پہلے 27 تھی پھر 28۔ اب کیا ہے؟ باب ضالۃ الغنم، کہ گمشدہ بکری ملے تو کیا کرنا ہے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے 2429 2429 ایک ساتھ، اور اب باب کیا قائم کیا امام بخاری نے کہ اذا لم یوجد صاحب اللقطہ بعد سنۃ فہی لمن وجدہا، کہ اگر ایک سال تک وہ نہ ملے جس کی وہ چیز ہے جو گری پڑی آپ کو ملی ہے، اور ایک سال آپ نے اعلان کر لیا ہے تو اب وہ آپ کی ہے، اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور نمبر ہے 2436 2436، اور باب ہے باب اذا جاء صاحب اللقطہ بعد سنۃ ردها علیہ لانها ودیعۃ عنده، کہ اگر گری پڑی چیز کا مالک ایک سال کے بعد آ جائے تو آپ وہ چیز اس کو دیں گے، یعنی کہ وہ چیز دیں گے یا نہیں، یا تو اس کی قیمت دیں گے، کیونکہ یہ چیز آپ کے پاس امانت تھی۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے اور نمبر ہے 2438 2438، اور اس بار امام بخاری نے باب قائم کیا باب من عرف اللقطہ ولم يدفعها الى السلطان، کہ گری پڑی چیز آپ کو ملے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں، ایک سال اعلان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہوں، تو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو حکومت کے حوالے کریں، انتظامیہ کے حوالے کریں، پولیس کے حوالے کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر پولیس کے حوالے کر دیں۔ اچھا، خود آپ حق ادا کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک سال کے بعد، ایک سال تک مالک نہیں ملے گا تو چیز کس کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی۔ اور پولیس کے حوالے کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک سال اعلان نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ روز قیامت آپ کو خطرہ نہیں کہ آپ سے سوال ہوگا۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے اور نمبر ہے 6112 6112، اور اس بار باب قائم کیا امام بخاری نے باب ما یجوز من الغضب وشدۃ لامر اللہ، کہ اللہ کا معاملہ ہو تو وہاں پہ ناراضگی کا اظہار کرنا اور سختی کرنا یہ جائز ہے۔ اچھا، پہلے بھی آیا تھا، وہ پہلے تھا کتاب العلمی، پہلے امام بخاری ہمیں بتانا چاہتے تھے کتاب العلم میں کہ کیا علم دیتے ہوئے، تدریس کرتے ہوئے، ٹیچنگ کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے آپ کسی بات پہ اپنے شاگرد پہ، درس میں بیٹھنے والے پہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ اور اب امام بخاری لے کر آئے ہیں کتاب الادب میں کہ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیگم، اور آپ ان کو کئی دفعہ سمجھا چکے ہیں پہلے، پھر بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مسئلے کا علم ہے پھر بھی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ ناراضگی کے اظہار کریں اور سختی کریں، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اب جلدی سے میں ان چند مسائل کی طرف آتا ہوں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئے، ویسے تو تقریباً وہ سب ذکر ہو چکے ہیں، لیکن جلدی سے باقاعدہ طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ، جو کوئی ایسا مال پائے جو گرا پڑا ہو اور وہ مال اس قسم کا ہو کہ وہ محفوظ نہیں رہے گا اگر آپ اسے نہیں پکڑیں گے، تو پھر افضل یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور تاکہ آپ اس کو اس کے مالک تک پہنچا سکیں۔ اور یہ قول کہ اس کو پکڑ لینا افضل ہے، یہ راجح قول ہے، یہ مضبوط قول ہے، اس کو پکڑ لینا کیا ہے؟ افضل ہے۔ واجب ہم نہیں کہہ رہے اور یہ نہیں کہہ رہے جائز، بلکہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں امانت دار ہوں اور میں حق ادا کر سکتا ہوں، پہنچا سکتا ہوں اس کے مالک تک، ایک سال اعلان کروں گا، تو پھر افضل یہی ہے کہ آپ اس کو پکڑیں۔ نمبر 2، اس حدیث سے پتا چلا کہ اس چیز کو پکڑتے ہی اس کی علامات، اس کی نشانیاں سیو کریں اور موجودہ زمانے میں لکھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ چیز میری نہیں کسی اور کی ہے، علامات سے اور نشانیوں سے۔
دوسرے نمبر پہ جب بھی اس کا مالک آئے گا تو آپ اس سے پوچھ سکیں گے کہ اس کی علامات بتاؤ، اس کی نشانیاں بتاؤ۔ تیسرے نمبر پہ 1 سال تک اعلان کیا جائے گا، اور کہاں اعلان کیا جائے گا؟ جہاں جہاں لوگوں کے مجمع لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں مساجد کے دروازوں پہ اور مارکیٹ میں اور اس قسم کے مقامات پہ، پولیس کو بھی آپ رپورٹ دے دیں، اور موجودہ زمانے میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے بھی آپ اعلان کریں، اور ٹویٹر کے ذریعے دیگر جو وسائل ہیں ان کو استعمال کریں۔ نمبر 4، اگر 1 سال تک مالک نہ آئے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن آپ ہمیشہ تیار رہیں کہ جب بھی مالک آیا تو اس کو یہ چیز لوٹانا میری ذمہ داری ہے۔ چیز موجود ہوئی تو وہ چیز آپ اس کے حوالے کر دیں گے، نہ ہوئی تو اس کی قیمت آپ اس کے حوالے کریں گے۔ ایک مسئلہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ چاہے وہ مالک آئے 20 سال کے بعد، چاہے 30 سال کے بعد، تو آپ یہ نہیں کہیں گے گواہ لے کر آؤ، علامات بتا دینا کافی ہے۔ جب اس نے علامات درست بتا دی ہے تو چیز آپ اس کو دیں گے، یہ علامات گواہوں کی جگہ لیں گی۔ اور سیکنڈ لاسٹ مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گمشدہ اونٹ ہو یا اس قسم کی کوئی چیز ہو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ضائع نہیں ہوگی، اس کا مالک بالآخر اس تک پہنچ جائے گا، تو اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ اس کے مال کو اطلاع دے سکتے ہیں، خصوصاً آج کے زمانے میں آپ اطلاع اس تک پہنچا سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے تصویر کھینچ کے کہ فلاں جگہ پہ آپ کی چیز کھڑی ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہاں پہ موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آخری مسئلہ بکرے بکری کا، اس قسم کی چیز کا، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس میں آپ وہ کریں گے جو زیادہ مناسب ہے اس کے مالک کے اعتبار سے، بکری بکرے کے مالک کے اعتبار سے۔ دیکھیں، کبھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو ذبح کریں اور کھا لیں اور اس کی مارکیٹ ویلیو لگوا لیں، قیمت لگوا لیں، اور قیمت وہ لکھ لیں اپنے پاس، جب وہ آئے تو آپ قیمت اس کے حوالے کر دیں۔ کبھی یہ بہتر ہوگا اس کے مالک کے لیے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ بکرا بکری زندہ رہی تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کمزور پڑ جائے گی میرے پاس، یا میرے گھر سے چوری ہو جائے گی، یا میرے بچے اس کا نقصان کر دیں گے، یا یہ مرنے والی ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس بکری بکرے کے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے جو بہتر ہو، کس کے لحاظ سے؟ بکرے کے مال کے لحاظ سے۔ اور کبھی یہ ہے کہ آپ اس کو رہنے دیں کیونکہ ابھی تو چھوٹا سا ہے اور آپ کے گھر میں اہتمام بھی موجود ہے، اور بکرے بھی آپ کے گھر میں کھڑے ہیں جن کو چارہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ ڈالتے رہیں گے۔ تو بہرحال آپ وہ کچھ کریں گے جو اس کے مالک کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔